السلام علیکم ناظرین، دیوار ڈرامے کی آنے والی قسط شاید اب تک کی سب سے زیادہ چونکا دینے والی قسط ثابت ہونے والی ہے۔ ایک طرف ماریا کی شادی کے گولڈ کے سیٹ کی چوری نے پورے گھر کو شک اور بد اعتمادی میں مبتلا کر دیا ہے، دوسری طرف احمر کی نوکری جانے کے بعد اس کی زندگی ایک نئے امتحان میں داخل ہونے والی ہے، جبکہ حمزہ کا پراسرار راز اب بھی سب سے بڑا سوال بنا ہوا ہے۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ فہد کی چالیں اب آہستہ آہستہ اپنا اثر دکھانا شروع کر رہی ہیں۔ آئیے ایک ایک کر کے تمام اہم پوائنٹس پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ماریا کے گولڈ کے سیٹ کی، کیونکہ یہی آنے والی قسط کا سب سے بڑا ٹوئسٹ بنتا نظر آ رہا ہے۔ سیٹ غائب ہو جانے کے بعد گڑیا باجی اور ماریا دونوں اس نتیجے پر پہنچتی ہیں کہ یہ کام کسی باہر والے کا نہیں بلکہ گھر کے ہی کسی فرد کا ہے۔ اگر باہر سے کوئی چور آتا تو وہ نقدی اور دوسری قیمتی چیزیں بھی لے جاتا، لیکن صرف سونے کا سیٹ غائب ہونا صاف بتا رہا ہے کہ چور کو پہلے سے معلوم تھا کہ سیٹ کہاں رکھا ہوا ہے۔ احمر بھی یہی بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ پہلے بھی اس گھر میں ایسی حرکتیں ہو چکی ہیں، اس لیے ہر پہلو دیکھنا ہوگا۔ جب ماریا بتاتی ہے کہ صرف وہ، گڑیا باجی اور رانی بھابھی ہی سیٹ کے بارے میں جانتے تھے، تو گڑیا باجی فوراً رانی کا دفاع کرتی ہیں، لیکن احمر کہتا ہے کہ اس وقت جذبات سے نہیں بلکہ ثبوت سے فیصلہ ہوگا، اس لیے سب سے پہلے بلال اور شارق کے کمروں کی تلاشی ضروری ہے۔ ادھر نازنین اپنی ماں کے ساتھ وہی چوری شدہ سیٹ فروخت کرنے نکلتی ہے اور لگتا ہے یہاں ایک دلچسپ موڑ آ سکتا ہے۔ اگر وہ جیولر وہی ہوا جس سے گڑیا باجی نے یہ سیٹ خریدا تھا تو ممکن ہے وہ سیٹ کو پہچان لے۔ اگرچہ پرومو میں اس کی تصدیق نہیں ہوئی، لیکن یہ امکان موجود ہے کہ یہی بات بعد میں نازنین کے خلاف سب سے مضبوط ثبوت بن جائے۔ لگتا یہی ہے کہ نازنین نے پہلے سے پوری پلاننگ کر رکھی ہے۔ غالب امکان یہی ہے کہ اس نے سیٹ کے ساتھ کی انگوٹھی جان بوجھ کر بلال اور رانی کے کمرے میں رکھی ہوئی ہے تاکہ تلاشی کے وقت شک انہی دونوں پر جائے۔ اگر ایسا ہوا تو رانی اور بلال دونوں ایک دوسرے پر بھی شک کرنے لگیں گے، جبکہ باقی گھر والے بھی یہی سمجھیں گے کہ مالی مشکلات کی وجہ سے چوری انہی دونوں نے کی ہے۔ لیکن اگر معاملہ صرف گھر کے اندر ہی دبا دیا گیا تو اصل چور کبھی سامنے نہیں آئے گا۔ امید کرتے ہیں کہ یہ کیس پولیس تک جائے یا پھر جیولر خود پولیس کو اطلاع دے تاکہ نازنین کی ساری چالاکیاں ایک ساتھ بے نقاب ہو جائیں، کیونکہ اگر اس بار بھی وہ بچ گئی تو آئندہ اس کی ہمت اور بڑھ جائے گی۔ اب آتے ہیں احمر اور عافیہ کی طرف۔ عافیہ کو جب احمر کی نوکری ختم ہونے کا پتہ چلتا ہے تو وہ ناراض ہو جاتی ہے کہ احمر نے اتنی بڑی بات اس سے کیوں چھپائی، لیکن شاید اس کے پیچھے ایک مضبوط وجہ موجود ہے۔ احمر جانتا تھا کہ عافیہ کافی عرصے سے اسے کہہ رہی تھی کہ اپنی موجودہ نوکری چھوڑ کر میرے والد کا بزنس جوائن کر لو، جبکہ احمر کبھی بھی اپنے سسر کے ماتحت کام کرنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ وہ پہلے ہی محسوس کرتا ہے کہ شہیر اسے دل سے قبول نہیں کر پایا۔ شاید اسی لیے احمر نے نوکری جانے کی خبر بھی فوراً عافیہ کو نہ دی ہو، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ عافیہ پھر وہی بات دہرائے گی کہ اب تو تمہاری جاب بھی جا چکی ہے، اب تو میرے والد کا آفس جوائن کر لو۔ لیکن اب حالات ایسے بنتے جا رہے ہیں کہ احمر کے پاس شاید کوئی دوسرا راستہ ہی نہ بچے۔ اگر وہ واقعی عافیہ کے آفس میں ملازم کے طور پر کام شروع کرتا ہے تو یہی وہ مرحلہ ہوگا جہاں فہد کو اپنا کھیل کھیلنے کا سب سے بڑا موقع مل جائے گا، کیونکہ وہاں عافیہ اور فہد باس ہوں گے جبکہ احمر ایک عام امپلائی کی حیثیت سے کام کرے گا۔ لگتا یہی ہے کہ فہد بار بار احمر کو یہ احساس دلانے کی کوشش کرے گا کہ تمہارا مقام مجھ سے بہت کم ہے، تم عافیہ کی برابری کبھی کر ہی نہیں سکتے اور تم عافیہ جیسے انسان کو ڈیزرو بھی نہیں کرتے۔
ایسے جملے کسی بھی انسان کا اعتماد توڑ سکتے ہیں اور فہد یہی چاہتا ہے کہ احمر خود کو کم تر محسوس کرنے لگے۔ دوسری طرف فہد عافیہ کے سامنے بھی خود کو ایک بہترین دوست اور مخلص ساتھی کے طور پر پیش کرتا رہے گا تاکہ آہستہ آہستہ عافیہ کے دل میں بھی احمر کے خلاف شکوک پیدا ہو جائیں۔ اگر یہی صورتحال جاری رہی تو غلط فہمیاں بڑھ سکتی ہیں، حالانکہ حقیقت میں دونوں کے درمیان دوریاں پیدا کرنے والا صرف فہد ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں ماریا کی۔ اگر گھر کے حالات اسی طرح خراب ہوتے رہے، چوری کا معاملہ بڑھ گیا اور جائیداد کا تنازع بھی حل نہ ہوا، تو لگتا یہی ہے کہ ماریا کی شادی ہونے سے پہلے ہی خطرے میں پڑ جائے گی۔ اگر ایسا ہوا تو یقیناً پورا خاندان ایک بار پھر پریشانی کا سامنا کرے گا۔ یہیں سے ایک اور دلچسپ موڑ آ سکتا ہے۔ ممکن ہے عافیہ کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ اگر ماریا کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو کیوں نہ اس کی شادی فہد سے کرا دی جائے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو فہد اس رشتے کے لیے فوراً ہاں کر دے گا، لیکن اس کی رضامندی کی اصل وجہ ماریا نہیں بلکہ عافیہ ہوگی۔ وہ صرف اس بہانے اسی خاندان کا حصہ بننا چاہے گا تاکہ عافیہ کے مزید قریب رہ سکے۔ اگر مستقبل میں ماریا کی شادی واقعی ہی فہد سے ہوتی ہے اور بعد میں اسے معلوم ہوتا ہے کہ فہد کے دل میں تو عافیہ کے لیے جذبات تھے، تو ایک بار پھر سب سے زیادہ نقصان ماریا کا ہی ہوگا۔ نہ صرف اس کا دل ٹوٹے گا بلکہ ممکن ہے وہ عافیہ سے بھی بدگمان ہو جائے، حالانکہ عافیہ خود ان سازشوں سے بے خبر ہے۔ اصل سوال یہی ہے کہ عافیہ کو آخر کب معلوم ہوگا کہ فہد دوستی کے نام پر دشمنی نبھا رہا ہے، اور اس پورے کھیل میں اس کے اپنے والد شہیر بھی شامل ہیں۔ لگتا ہے کہ اس پوری کہانی میں عافیہ کی ماں ارم کا کردار بہت اہم ہونے والا ہے۔ ارم کو کافی پہلے سے اندازہ ہو چکا ہے کہ شہیر کچھ نہ کچھ چھپا رہا ہے۔ ارم کو شہیر کی بیماری، علاج اور بیرون ملک جانے کی کہانی پر بھی مکمل یقین نہیں۔ وہ کئی بار اشاروں میں عافیہ کو اس کے والد سے محتاط رہنے کا کہہ چکی ہے، لیکن وہ جانتی ہے کہ اس وقت عافیہ اپنے والد پر اندھا اعتماد کر رہی ہے۔ شاید اسی لیے ارم نے خاموش رہنے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ اگر وہ ابھی کھل کر سچ بولے گی تو ممکن ہے عافیہ نہ صرف اس کی بات پر ناراض ہو جائے بلکہ ارم سے ملنا جلنا بھی چھوڑ دے۔ اسی لیے ارم نے وقت کو فیصلہ کرنے دیا ہے، کیونکہ بعض سچ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو کسی اور کی بات سے نہیں بلکہ وقت خود دکھاتا ہے۔ اور آخر میں بات کرتے ہیں حمزہ کی، جس کا راز ابھی تک سب سے بڑا سسپینس بنا ہوا ہے۔ وہ اسلام آباد میں آخر کس کام سے رکا ہوا ہے؟ کیا واقعی ہی وہ پہلے سے شادی شدہ ہے یا پھر کوئی اور ایسی حقیقت ہے جسے وہ سعدیہ کو بتانے سے ڈر رہا ہے؟ ابھی کچھ بھی یقینی طور پر کہنا ممکن نہیں، لیکن اگر یہ راز سعدیہ کے اعتماد کو توڑنے والا نکلا تو شاید سعدیہ اپنی زندگی کے سب سے مشکل مرحلے سے گزرنے والی ہے، کیونکہ بھائیوں کے بعد اگر حمزہ نے بھی اس کا بھروسہ توڑا تو سعدیہ کے لیے کسی بھی رشتے پر دوبارہ یقین کرنا آسان نہیں ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سب سے پہلے کون سا راز بے نقاب ہوتا ہے، نازنین کی چوری، فہد کی سازش، شہیر کا اصل چہرہ، یا پھر حمزہ کا چھپا ہوا راز۔ ناظرین اپنی رائے بتائیے، آپ کے خیال میں آنے والی قسط کا سب سے بڑا دھماکہ کون سا ہوگا، اور آپ کس کردار کا اصل چہرہ سب سے پہلے سامنے آتا دیکھنا چاہتے ہیں؟